میرے مولا علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں خبردار، اللہ نے جب ہینا خلق اللہ الخلق، خطبہ حمام کا آغاز اور ابتدائی جملے ہیں مولا کے فرمان، جب اللہ نے مخلوق کو خلق کیا تو غنی ان طاعتہم وآمنا ان معصیتہم، آمادہ ہے میں ترجمہ کروں؟ اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا تو وہ ان کی اطاعت سے غنی تھا اور ان کی معصیت سے محفوظ تھا۔ اگر اللہ کی معصیت کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی خدائی پر کوئی فرق آ جائے گا تو جان لو کہ اللہ کی خدائی پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو ساری دنیا مانے تب بھی اللہ، اور اللہ کو کوئی نہ مانے تب بھی اللہ۔ اللہ ہمارے مانے جانے سے نہیں پہچانا جا رہا، محمد اور علی کی وجہ سے پہچانا گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و علی۔ مجھے اندازہ ہے رات بہت ہو گئی ہے اور آپ بہت دیر سے تشریف فرما ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ آپ ایک لفظ منفی معنی میں بولتے ہیں مگر وہ لفظ منفی نہیں ہے، وہ ایک لفظ انگریزی میں یہ بچے بولتے ہیں مائنڈ سیٹ، ایک سوچ، ایک خیال، اس خیال کے مطابق ہی پھر رویے بنتے ہیں جی، ایک مائنڈ سیٹ کے مطابق ہی رویے بنتے ہیں۔ اللہ ہمارا مائنڈ سیٹ مرتب کر رہا ہے، ہماری سوچ کو منظم کر رہا ہے۔ یہ سوچ لو کہ تمہاری عبادتوں سے میری خدائی نہیں بڑھتی اور نہ ہی تمہارے گناہوں سے میری خدائی میں کمی آتی ہے۔ گناہ کا بھی نقصان تمہیں ہے اور عبادتوں کا بھی فائدہ تمہیں ہے۔ یہ جو نماز کے اوقات ہیں نا، یہ اللہ کے اوقات نہیں ہیں، ہمارے اوقات۔ ہم یہ نماز کے اوقات سے اپنے اوقات کو منظم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان وقتوں میں نہیں ملتا۔ بعض لوگوں کو تو مصلی پہ بھی اللہ نہیں ملتا، بعض لوگوں کو تو مسجد میں بھی اللہ نہیں ملتا، ناراض نہ ہوئیے گا، بعض لوگوں کو مکے جا کر بھی اللہ نہیں ملتا، اور بعض لوگ اگر آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں تو اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ خبردار خبردار، اللہ تلاش کرنے کے لیے کسی درے میں، کسی صحرا میں، کسی پہاڑ کی غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا اپنے اوپر ہی غور کر لیں۔ یہ میرے مولا صادق کا فرمان ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہو نا تو اللہ ساری کائنات میں نظر آتا ہے، تمہارے 6 فٹ کے بدن میں نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ بھرپور مجمع ہے، جتنی دریاں بچھی ہوئی ہیں وہ سب پر ہیں۔ تھوڑا سا جو میرے احباب کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھیں گے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے نبی جنہوں نے خود اپنے اوپر زیادتیاں کی ہوئی ہیں وہ اگر آپ کے پاس آ جائیں، اے میرے نبی تمہارے پاس آ جائیں، یا اللہ تو اپنے پاس کیوں نہیں بلا رہا؟ اچھا، اسی آیت میں کبھی کہہ رہا فرما رہا ہے، اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور تم معاف کر دو تو اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے پاس جاؤ تو وہ نبی کے پاس بھیجتا ہے، اور نبی کے پاس جاؤ تو وہ اللہ کے پاس بھیجتا ہے۔ بھائی جسے رسول اللہ سمجھ میں آ گئے اسے علی سمجھ میں آ جائے گا۔ جی مسئلہ تو سارا یہ سوچ ہے، یہ اس سوچ کا مسئلہ ہے کہ صرف ہمیں اللہ سے بات کرنی ہے۔ توحید ناشناس توحید پرستوں نے جتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی مسلمان نے نقصان نہیں پہنچایا۔ قرآن مجید میں جس انداز سے اللہ ہماری سوچ کو منظم کرنا چاہتا ہے وہ یہ سوچ ہے جی۔ عقیدہ توسل، وسیلے کا عقیدہ، بھئی یہ ممبر عقیدے کے دفاع کی جگہ ہے۔ اس ممبر سے عقائد کا دفاع بھی ہوگا، تبلیغ بھی ہوگی اور عقائد کی مضبوطی بھی پیش کی جائے گی۔ تمام تر احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سب کے دلوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے نظریے کو معقول انداز سے پیش کرنا ہی ممبر اور خطابت ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی بات کرتے ہوئے کسی کو چٹکی ہی بھریں گے تو بات ہوگی، بغیر چڑھائے بھی تو بات ہو سکتی ہے نا۔ فصاحت و بلاغت سیکھنا ہے تو علی سے سیکھیں۔ میرے مولا نے نہج البلاغہ میں جو بولنے کا ڈھنگ عطا کیا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ بات بھی ہو جائے اور بات بری بھی نہ لگے۔ تو ہم اپنے عقائد کے دفاع میں ایک عقیدہ ہمارا بہت روشن عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر وسیلے کے ساتھ۔ اور یہ ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ میرا عقیدہ یہ، میں کون ہوں بھائی؟ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اگر میرے پاس اپنے عقیدے کے لیے آیت نہیں ہے تو مجھے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اگر میرے پاس اپنے عقیدے کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی متواتر حدیث نہیں ہے تو مجھے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی۔ یہ عقائد امامیہ
جتنا پرانا یہ نظریہ ہے نا، جتنا پرانا یہ مذہب ہے، جتنا پرانا یہ عقیدہ اور مسلک اور مذہب ہے، اتنے ہی اس کے پاس دلائل بھی زیادہ ہیں۔ جی جو پرانے اسکول ہوتے ہیں نا، ان کے پاس تجربات زیادہ ہوتے ہیں، جو پرانے ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس تجربات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ قدیم ترین اگر کوئی نظریہ ہے تو وہ اسلام کا نظریہ تشیع کا نظریہ ہے۔ ناراض نہ ہو تو میں ایک جملہ کہہ دوں، عزیزان گرامی، تشیع اور اسلام یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام کی بہترین تصویر کو تشیع کہا جاتا ہے، اسلام کی بہترین تشریح کو تشیع کہا جاتا ہے۔ واقعی اسلام اگر سمجھنا ہے تو آ جاؤ اہل بیت کے دروازے پر، وہ بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔